بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں میں کام کس طرح کیا جائے، بچوں کے سرکلز کیسے آرگنائز کریں، کس طرح کے پروگرام کریں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ چلڈرن سرکل کی جب بات آتی ہے تو ہمارے پاس چلڈرن سرکل کے پروگرامز کا وہی پیٹرن ذہن میں آتا ہے جو ہم عام طور پر بڑوں کے لیے کرتے ہیں۔ ہفتہ واری اجتماع ہو، ہفتہ واری اجتماع کے پھر وہی انگریڈینٹس، وہی پروگرامز کہ ایک درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، حاصل مطالعہ ہو، حالات حاضرہ پر گفتگو ہو، جائزہ نشست ہو، اعلانات ہو، دعا ہو، برخاست۔ چلڈرن سرکلز کے جو مربیین ہیں، مربیات ہیں، آرگنائزرز جسے آپ کہتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بچے جو آپ کے سامنے ہیں یہ نئی جنریشن ہے، نئے حالات میں یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو ایک الگ انداز سے ان کی تربیت کرنی ہوگی اور الگ انداز سے ان کے اندر موریلٹی پیدا کرنی ہوگی، الگ انداز سے ان کے اندر دین کا شعور بیدار کرنا ہوگا، ایک انوکھے طریقے سے انہیں اجتماعیت سے جوڑنا ہوگا۔ ایسا طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ بچے آپ کے پاس بزور نہیں، والدین کی زور و زبردستی سے نہیں، بلکہ وہ اپنی چاہت کے ساتھ آپ کے پاس آئیں۔ چلڈرن سرکل کا نظام ہفتہ واری اجتماعات پر منحصر نہ ہو۔ بچہ یہ تصور کرے کہ چلڈرن سرکل یعنی یہ ایک میرا فورم ہے، یہ میری ایک اجتماعیت ہے، اور اس اجتماعیت کا تعلق صرف ہفتہ واری اجتماع سے نہیں بلکہ یہ اجتماعیت ہر پل، ہر لمحہ میرے سے محبت کرتی ہے، میرے سے لگاؤ رکھتی ہے، ہر دل عزیز ہے۔ بچوں کے اندر یہ لو اینڈ افیکشن اگر آپ چلڈرن سرکلز کے تعلق سے پیدا کر دیں گے تو بچے ہمیشہ پھر ایک عاشق جس طرح معشوقہ کے بارے میں سوچتا ہے بس وہی سوچنے لگیں گے۔ اس طرح کی اسپرٹ آپ بچوں کے اندر ڈیولپ کریں۔ یہ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ ظاہری بات ہے، یہ بچوں کے نفسیات کا اور ان کے ڈیمانڈز کا اور ان کے مطالبات کا، ان کے ارجز کا، ان کے اندر جو فیلنگز ہیں اس کا خیال رکھیں گے تو بچے کہیں گے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ بھیا میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ آپ کو 5 بجے فون کرے گا، وہ آپ سے ملنے کی تمنا رکھے گا، وہ اپنے ایکسپیرینسز کو آپ سے شیئر کرنا چاہے گا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، آج بچے پیرنٹس سے بڑے دور ہیں یا پیرنٹس بچوں سے بڑے دور ہیں۔ میں ایک اسکول میں ایک چھوٹا سا سروے کروایا تھا۔ میں نے بچوں کے درمیان ایک سلپ تقسیم کی اور یہ کہا، 8th اسٹینڈرڈ کے بچے تھے، میں نے یہ پوچھا کہ اگر آپ میں سے کوئی گزشتہ ویک، لاسٹ ویک اپنے پیرنٹ سے 15 منٹ بیٹھ کر اپنی باتیں کہا ہے تو وہ یس لکھے، اور اگر آپ نے 15 منٹ بھی اپنے فادر سے اپنے جذبات کو، ایموشنز کو، ایکسپیرینس کو، پرابلمز کو، ڈیمانڈز کو پیش نہیں کیا ہے یا آپ کو موقع نہیں ملا ہے تو آپ نو لکھیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اراؤنڈ 85% بچوں نے نو لکھا، صرف 15% بچوں کے والدین ان کی بات سنے ہیں۔ آج بچوں کی باتوں کو سننا، ان کے ایموشنز کو سننا، ان کے اندر کے جذبات کو سننا ان کا بہت بڑا ایک ڈیمانڈ ہے۔ آج بچے اسٹریس کا شکار ہیں، اسی لیے اسٹریس کا شکار ہیں کہ ان کی کوئی سن نہیں رہا۔ اسکول میں جائیں، ٹیچر نہیں سن رہی ہے، اور گھر میں آئے پیرنٹ نہیں سن رہے۔ تو آپ بچوں کی سنیں گے اور ایک الگ انداز سے اس پورے نظام کو چلائیں گے تو پھر آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو نمبر 1 چیز جو کرنا ہے
وہ یہ کہ آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کو اجتماعات کنڈکٹ کرنا ہے. نو، آپ کو اجتماعات کنڈکٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک فورم، ایک پلیٹ فارم، ایک گروپ، ایک ٹیم ایسی تشکیل دینا ہے جو مل کر کلیکٹیولی ایک مقصد کو حاصل کرے گی، اپنے اندر موریلٹی پیدا کرے گی، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرے گی، اور اپنے پوٹینشلز کو تلاش کرے گی، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کرے گی. تو ہمارا پیٹرن اور فریم ورک بدل جائے گا. اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ کو بہت سارا ریسرچ ورک بھی کرنا پڑے گا، کریٹیوٹی سے کام کرنا پڑے گا. جب ہم بچوں کو آرگنائز کر رہے ہیں تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ پیرنٹ کا سپورٹ ضروری ہے. تو ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ وقفے سے آپ پیرنٹ کو بھی بلائیں. جو بچے آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، چلڈرن سرکل سے جڑ رہے ہیں، ان کے پیرنٹ کی ایک کلاس لیں. اس کو کہیں گے ہم پیرنٹنگ کلاس. اس پیرنٹنگ کلاس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں کہ کس طرح آپ کا بچہ ہمارے اس ٹیم سے جڑ کر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہا ہے، پرسنالٹی کو ریفارم کر رہا ہے، کس طرح اس کے ایکیڈمک اسکلز شارپن ہوں گے، کس طرح وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھے گا، اور ساتھ ساتھ اس میدان میں بھی آگے بڑھے گا جس میدان میں آگے بڑھنا ضروری ہے اور جس کی وجہ سے اس کا مستقبل کامیاب ہوگا، وہ خوشحال زندگی گزار سکے گا، آپ کا اچھا بچہ بن سکے گا، اس ملک کا اچھا شہری بن سکے گا، اور اللہ کے ہاں بھی وہ کامیاب ہوگا اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا. اسے ہم عام طور پر سافٹ اسکل کہتے ہیں. زندگی گزارنے کی صلاحیتیں، زندگی گزارنے کے اسکلز، یہ ہم سکھا رہے ہیں. ہم بچے کو صرف کہانی نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ اس کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اپنے اس ایموشنل اسکل کو صحیح کریں، کس طرح اپنے اندر کلچرل اسکلز پیدا کریں. آج بچے تو بڑے ہو جاتے ہیں، انجینئرنگ بھی کرنے لگتے ہیں، انجینئر بن بھی جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے کئی بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو ایسے دیکھا ہے کہ ان کے پاس سوشل اسکلز نہیں ہوتے. کسی سے بات نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، کیسا ملاقات کیا جائے نہیں جانتے، خیریت کیسی دریافت کی جائے نہیں جانتے، کیونکہ یہ اسکول میں نہیں سکھایا جا رہا. کہیں دعوت ہو رہی ہے تو کیسے وہاں جائیں، بیٹھیں، کس طرح کے آداب اختیار کریں، یہ نہیں سکھایا جا رہا. تو آپ پیرنٹس کو بتائیں کہ ہم سافٹ اسکلز ہم بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم وقفے سے پروگرام کریں. آپ بتائیں پیرنٹس کو کہ کس طرح ہم ان کی دینی تربیت کر رہے ہیں. آپ بتائیں پیرنٹس کو کہ ہم کس طرح ان کے میتھمیٹیکل اسکلز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ بتائیں پیرنٹس کو ہم کس طرح بچوں میں کریٹیوٹی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بتائیں پیرنٹس کو کہ ہم کس طرح بچوں کے لینگویج اسکلز کو بڑھا رہے ہیں، ارتھمیٹیکل اسکلز کو بڑھا رہے ہیں، کس طرح بچے میں ہم اس کے موٹار اسکلز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، کس طرح اس کی تھنکنگ ایبیلٹی کو بڑھا رہے ہیں. یہ آپ پیرنٹنگ کریں گے تو پیرنٹ کا سپورٹ آپ کو ملے گا. پیرنٹ بچے سے کہیں گے کہ جاؤ جس فورم میں تم ہیں وہ بہت اچھا فورم ہے، اس میں آپ شامل ہوتے رہیں. تو بچہ بھی ایک انکریجمنٹ فیل کرے گا. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات ہم پیرنٹ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دیکھیے ہم تو ہمارے اجتماعات میں، ہمارے پروگرام میں، ہمارے فورم میں یہ چیزیں بتاتے ہیں. ہم ایک چیز بتائیں اور آپ ایک چیز گھر میں کریں گے. بچہ جب کانفلکٹ دیکھتا ہے، کانٹرڈکشنز دیکھتا ہے تو کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی متاثر ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ساری چیزیں کریں جو ہم سکھاتے ہیں یا ہم پڑھاتے ہیں. بچہ تو وہاں ایک چیز سیکھ کے آ رہا ہے لیکن گھر میں دیکھ رہا ہے کہ باپ جھوٹ بولتے ہیں. بچہ فورم میں یا چلڈرن سرکل میں ایک چیز سیکھ رہا ہے اور گھر میں آ کر دیکھ رہا ہے کہ باپ ماں کو گالیاں دے رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، غلط الفاظ نکال رہا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہوتا ہے. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کی ایگو بڑی متاثر ہو جاتی ہے، ایموشنل رپچر ہو جاتے ہیں اور پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. بچہ ایک اچھی پرسنالٹی نہیں بنا پاتا. تو یہ پیرنٹنگ کلاس میں، پیرنٹنگ والے سیشن میں آپ کو کرنا ہے، کہنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بچوں کو ہم آرگنائز کریں گے
تو ان میں ہم سب سے پہلے ٹیم بلڈنگ پیدا کریں. بچے فرینڈ شپ چاہتے ہیں, بٹھائیں, بچوں کی دوستی کروائیں, فرینڈس بنا دیں. فرینڈس بنانے کے مختلف طریقے ہیں. صرف ہم بلا کر درس قرآن نہیں دے رہے ہیں, بلکہ ٹیم ورک کروائیں. ٹیم ورک میں پلے سب سے اچھی چیز ہے. کھیل کود, ایسے کھیل کود کرائیں جو آپ کا کسی قسم کا آپ کو سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سب سے آسان کھیل آپ دوڑائیے بچوں کو. آج بچے دوڑتے نہیں ہیں. بچوں کی سائیکل ریس کروائیے, بچوں کے ساتھ مسجد کی صفائی کروائیے. بڑے خوش ہوں گے بچے. وضو گاہ صاف کریں گے, شطرنجیاں صاف کریں گے, دیوار بھی صاف کریں گے. ایک ٹیم ورک, اسی میں ایک لیڈر ہوگا. تو اس طرح ٹیم بلڈ جیسے جیسے ہوگی ویسے ویسے فرینڈ شپ ڈیولپ ہوگی. تو ٹیم بلڈنگ کرنا ہے, فرینڈ شپ کرنا ہے. تیسری چیز, بچوں کے ایموشنز کا خیال رکھنا ہے. بچوں کو کبھی آپ ڈانٹے نہیں, ڈسپلن سکھائیں. ڈانٹنا الگ ہے, ڈسپلن سکھانا الگ ہے. بچہ ٹیم میں جب کوئی ایک ویکنیس یا کمزوری یا نیگیٹو ٹریٹ, نیگیٹو اخلاق کا اظہار کر رہا ہے, کسی کو مار دیا, گالی دیا, بد زبانی کیا, تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس بچے کو بلائیں, اس کو ریئلائزیشن چیئر پہ بٹھائیں اور اس سے یہ کہیں کہ بیٹے تم یہاں ریئلائز کرو اپنے آپ کو کہ تم نے کیا غلطی کی, کیوں غلطی کی, اس کو آگے کس طرح تم کنٹرول کر سکتے ہو. تو یہ ہوگا ریئلائزیشن کا پروسیس. بچہ غور کرے گا, اس کے بعد اس کی پیٹھ تھپکیے, کہیے کہ تم کو اندازہ ہو گیا کہ تم نے کیا غلطی کی اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. بچوں کے ایموشنز کا گھروں میں خیال نہیں رکھا جاتا. مہمان آتے ہیں تو بچے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو پڑھ نہیں رہا ہے, پڑوسی کتنا اچھا پڑھتا ہے, تو نہیں پڑھ رہا ہے, میرے بڑے بھائی کا بیٹا کتنا اچھا پڑھتا ہے, میری بہن کا بچہ پڑھ رہا ہے, تو نہیں پڑھ رہا ہے. تو بچوں کے ایموشنز کو بڑا رپچر اور اس کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. بچہ چاہتا ہے کہ اسے تعریف کی جائے, اس کی تعریف کی جائے. چلڈرن سرکل کے آرگنائزر بچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی اگر تعریف کریں, انکریجمنٹ کریں, تو پھر دیکھیے وہ کتنا آگے بڑھیں گے اور اپنے پوٹینشیلز کو کتنا استعمال کریں گے, اپنے اسکلز کو شارپن کریں گے. تو اس طرح بچوں کے ایموشنز کا آپ پورے اپنے پروگرام میں خیال رکھیں. اسی کا ایک جڑا ہوا معاملہ یہ ہے کہ مان لیجیے آپ بچوں کا پروگرام کر رہے ہیں, ضروری نہیں کہ ویک میں ایک بار بچے کو بلائیں. آپ یہ سسٹم بنائیے کہ آج ہم ہمارے فورم سے یا چلڈرن سرکل سے جو جڑے ہوئے بچے ہیں اس میں سے 5 بچوں کو بلائیں گے. بلائیے بچوں کو. کبھی بچوں کو گروپ میں ان کی باتیں سنیے, کہیے کہ بھئی آج تم نے کیا کیا ذرا بتائیے. بچہ نریٹ کرے گا پوری سٹوری, نئی نئی چیزیں بتائے گا. کبھی آپ موقع دیجئے بچوں کو کہ ان کے پرسنل باتیں بھی سنیں. آپ بلا کے پوچھیں کیا تکلیف ہے آپ کی, آپ کچھ بولنا چاہیں گے, کوئی ایسی چیز شیئر کرنا چاہیں گے جو آپ نے ابا سے نہیں کہی, وہ آپ بچوں کو شیئر کیجئے. اور آج بچوں کو آپ اسی ایموشنز کے دائرے میں بیڈ ٹچ, گڈ ٹچ, یہ بھی سکھانا ہے. آج حالات بڑے خراب ہیں. آج آپس میں بچے بھی ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں. تو یہ باتیں بھی آپ کو ہلکے سے ڈسکشن میں لانا ہے کہ اگر کوئی کہیں ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے کیا معنی ہیں, اگر کوئی کہیں ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا ریئیکشن کس طرح ہونا چاہیے, کس طرح آپ چیخیں, پکاریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں بھی آج کے ماحول میں سکھانا ضروری ہو گیا ہے. بچوں کی سنیں, پیرنٹ نہیں سن رہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, اگر آپ سنیں گے تو بچہ آپ کے سننے میں ایک مرہم اور ایک سوتھنگ اور اپنے لیے ایک اطمینان کا ذریعہ پائے. اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں باتیں کرنے کے لیے. آپ ان سے باتیں کیجئے. جب آپ بچوں سے باتیں کرنے لگیں گے تو بچے پھر آپ کے ہو جائیں گے. جب آپ بچوں کا سنیں گے تو یقیناً بچے پھر آپ کا سنیں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مربیین اپنی باتیں زیادہ کرنے لگتے ہیں. ون وے ٹریفک, ایسا کرو ویسا کرو, ہم بچپن میں ایسا کرتے تھے, تم لوگ ایسا نہیں کرتے.
آپ بچوں کا سنیے، زیادہ سے زیادہ سنیے ان کی بات، ان کے مسائل سنیے، ان کے آئیڈیاز سنیے، ان سے پروگرام بنائیے کہ کم آن ہم کیا پروگرام کریں، ڈیزائن دی پروگرام، تو بچے آپ کو ونڈرفل پروگرام بنا کے دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے بعض پروگرام ہمارے ایسے ہونا چاہیے جس کو ہم ملٹی ڈسپلینری کہتے ہیں۔ یہ ایک نیا انداز انٹروڈیوس ہوا ہے ہمارے پاس انڈین ایجوکیشن سسٹم میں، CBSE بھی اس کو ریکمینڈ کرتی ہے، ملٹی ڈسپلینری ایجوکیشن یا ٹیچنگ۔ ملٹی ڈسپلینری ٹیچنگ کیا ہے؟ اس انداز کو ہم چلڈرن سرکلز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چیز آپ کر رہے ہیں، ایک چیز بیان کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ مختلف چیزیں بیان کر دیں اور بچے کی تربیت کریں۔ فار ایگزامپل، چھوٹے بچوں کا اگر آپ کے پاس گروپ ہے، 7 سال کے بچے، بلکہ 6 سال سے کم عمر کے بچوں کے درمیان ایک کہانی بڑی مشہور ہے جو چلتی ہے 7-8 سال تک بھی۔ ایک کوا پیاسا تھا، جگ میں تھوڑا پانی تھا، کوا ڈالا کنکر پانی آیا اوپر، کوا پیا پانی ہو گئی میری کہانی۔ اتنا ہی کہا جاتا، بچے انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ تھوڑا سا کریٹیو ہو کر اس کہانی کو تربیت کے لیے استعمال کریں گے اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہانی کہہ دی، اس کے بعد آپ ایکسپلین کریں اس کہانی کو۔ مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ نمبر 1 مورل آف دا اسٹوری یہ کہ دیکھیے کوا ایک اللہ تعالیٰ کا چھوٹا کریچر، کوے سے کہیں زیادہ باشعور انسان ہے۔ کوے نے پیاس کو فیل کیا، اس کو پیاس لگی تو اس نے کریٹیویٹی کی۔ پانی نہیں آ رہا تھا تو اس نے یہ سوچا کہ پیبلز لیں، کنکریاں لیں اور اس میں ڈالیں، تو یہ کریٹیویٹی ہے۔ کریٹیویٹی کے ذریعے ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں جو نارمل وے میں حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بہت سارے انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ چیزیں ایسی مل جائیں، پانی منہ میں آ جائے۔ ایک کوے نے کوشش کی تو میں اور آپ یہ کوشش کیوں نہیں کر سکتے کسی ایسی چیز کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں حاصل نہیں کر سکتا؟ ضرور آپ چیز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر تھوڑی سی کریٹیویٹی چاہیے۔ یہ آپ نے میسج دیا، کریٹیویٹی کی آپ نے تلقین کی، سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی آپ نے بات کہی، اور یہ بھی آپ نے درمیان میں سمجھا دیا کہ اللہ تعالی کوے سے زیادہ سوچنے کی نعمت انسانوں کو دی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بار بار سوچیں، غور کریں، کائنات پر غور کریں۔ غور کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ انسان کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ ایک میسج آپ نے دیا۔ اب بچوں کا انوالومنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ کم آن ایک جگ لائیے، بچے دوڑ کے جائیں گے، جگ لائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ بچے اس میں اب کنکریاں ڈالیے، کنکریاں ڈال دی بچوں نے، تو کیا ہوا؟ کنکریاں ڈالنے کے بعد پانی اوپر آیا۔ پانی اوپر کیا جادو کے ذریعے آیا؟ نہیں، پانی اوپر آیا اس لیے کہ وہ جو کنکریاں تھیں اس کا ایک ماس ہوتا ہے، اور اس ماس کو اس والیوم نے آکیوپائی کیا۔ چنانچہ آپ فزکس کی تھیوری پڑھا دی کہ دیکھو اس کا ایک والیوم ہوتا ہے، اس نے اس میں آکیوپائی کیا، اس لیے واٹر لیول انکریز ہوا۔ تو آپ نے سائنس بھی پڑھا دیا، اتنے بہترین انداز میں پڑھایا پریکٹیکل کہ دوسری جماعت کی ٹیچر، سائنس کی ٹیچر بھی اتنے اچھے انداز میں نہیں پڑھا سکتی تھی۔ تو اس طرح بچوں کے آپ نے ایکیڈمک اسکل ڈیولپ کی، بچوں میں کریٹیویٹی کا شعور پیدا کیا، اور اللہ کی تخلیق کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو اسے کہا جاتا ہے ان ملٹی ڈسپلینری اپروچ آف ایجوکیشن۔ یہ آپ بہت سارے معاملات میں اختیار کر سکتے ہیں۔
کرکٹ کے گیند میں آپ سائنس سکھا سکتے ہیں، صفائی کرتے کرتے آپ سائنس بھی سکھا سکتے ہیں، پانی کہیں بہہ رہا ہے اس کو روکتے ہوئے آپ سائنس سکھا سکتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی انداز کے تجربات سے آپ سائنس سکھا سکتے ہیں، موریلٹی سکھا سکتے ہیں۔ انگور کھٹے ہیں والی کہانی بولتے بولتے آپ بچوں کو اخلاقیات سکھا سکتے ہیں اور اللہ کی کریچرز کو بیان کر سکتے ہیں، تقدیر کا فلسفہ بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا عام طور پر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ صاحب ایک لومڑی تھی، جا رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ انگور کا خوشہ لٹکا ہوا ہے، اس نے جمپ کیا، نہیں اس کو انگور ملے تو اس نے کہا کہ انگور کھٹے۔ اب ٹیچریں بھی پڑھاتی ہیں، ہم بھی کہانی پڑھتے ہیں، اس میں یہ نکالا جاتا ہے سب سے پہلے کہ صاحب لومڑی مکار ہے۔ اس کانسیپٹ کو آپ بچوں سے نکالیں کہ کوئی دنیا میں مکار نہیں ہے، اس کا کیریکٹر اس کو مکار بناتا ہے۔ ہم لومڑی کو کیوں مکار کہیں؟ ارے لومڑی بھی اللہ کا ایک کریچر ہے، لیکن اگر کوئی پرٹیکولر کیریکٹر کسی میں آتا ہے تو لومڑی بھی مکار ہوئی، انسان بھی مکار ہوا۔ یہ آپ نے فلسفہ کلیئر کیا۔ دوسری بات یہ کہ انگور حاصل کرنے کے لیے اس نے کوشش کی، انگور حاصل نہیں ہوئے، اپنے فیلیورز کو اس نے دوسرے پر ڈال دیا کہ وہ کھٹے ہیں، تو یہ غلط تصور ہے۔ اسلامی تصور آپ پڑھائیں گے، بولیں گے کہ کوشش کرنا ہمارا کام، حتی المقدور کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ وہ میرے اور آپ کے حق میں رکھا ہے تو وہ مجھے مل جائیں گے۔ ضرورت شرط ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، کریٹیوٹی اختیار کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر مجھے وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو وہ چیز کھٹی نہیں ہے، وہ چیز میٹھی ہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں یا میرے لیے نہیں رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے بہتر چیز ہوگی، یا اس سے وہ چیز مجھے مستقبل میں حاصل ہوگی، یا وہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گا، اس کا دوسرا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ کانسیپٹ، یہ فلسفہ بھی آپ اس کہانی کے ذریعے سکھا سکتے ہیں۔ یہ ہے ملٹی ڈسپلینری اپروچ، اور اس کے لیے آپ کو کریٹیوٹی کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ پانچویں چیز، جب آپ پروگرام چلائیں گے چلڈرن سرکل کے تو بچوں کے اچیومنٹس اور ان کے جو بچے جو حاصل کریں گے، اچیو کریں گے، اس کو آپ اپریشیٹ کریں۔ اچیومنٹس پر بار بار تعریف کیجیے، ان کو اچیو کرنے کے لیے، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ فیسیلیٹیٹر بن جائیے۔ نمبر 6، گروپ لرننگ۔ یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے، آج دنیا بھر میں اس کا تجربہ ہو رہا ہے۔ بچے گروپ میں زیادہ سیکھتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ زیادہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ بلا کے بٹھا کر انڈیویجول نصیحت کریں گے تو وہ سیکھیں گے، نہیں، بچے آپس میں گفتگو کر کے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ یہ کیسے کریں؟ آپ گروپ ڈسکشن کرائیں، آپ گروپ کا ایک چھوٹا پروجیکٹ دیں کہ اس طرح ایک چیز تیار کی جائے۔ گروپ لرننگ آج بہت اہم چیز ہو گئی ہے، اس لیے کہ دیکھیے سارے بچے ہائی لرنر گروپ کے نہیں ہوتے ہیں، کچھ ایوریج لرنرز ہوتے ہیں، کچھ بہت سلو لرنرز ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے ٹیم میں، اپنے بچوں کے پورے گروپ میں یہ دیکھیں کہ انٹیلیجنٹ کون ہے۔ ہاں، اس کو آپ کہیں گے ہائی لرننگ گروپ کا بچہ کون ہے، میڈیم لرننگ گروپ، سیگریگیشن کرے پوٹینشیل کے حساب سے۔ پوٹینشیل کے حساب سے سیگریگیشن کے بعد ہم بچوں کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیں گے۔ ایک گروپ میں ایک بچہ ہائی انڈرسٹینڈنگ رکھنے والا ہوگا، اسی کے ساتھ ایک ایوریج ہوگا، اور 2-3 ہم لو لرنرز کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اب ان کو ہم نے پروجیکٹ دیا کہ صاحب چلیے سب مل کر اتحیات یاد کریں۔ کتنی دیر میں یاد کریں گے، کتنا وقت لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا، وہ آپ ڈیوائڈ کریں گے۔ کہیں گے کہ صاحب آپس میں اس کے بعد کمپٹیشن ہوگا کہ کس گروپ نے سب سے پہلے اتحیات کو یاد کر لیا۔ پھر اسی طرح ہم دوسرے لرننگ پروسیس دے سکتے ہیں۔ ایک بچہ اسی گروپ میں بہت اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، ہم نے شاہین سیریز کی کتابیں تقسیم کر دی، کہا کہ صاحب اس کو پڑھیں، ریڈنگ ہیبٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔
آپ ایک بچہ پڑھے گا، وہ ایک گروپ سنے گا، اس کے بعد دوسرے بچے سے کہیں کہ اس کا بریف پیش کریں. تو اس طرح آپ اور کریٹیوٹی کر سکتے ہیں کہ کس طرح ایک گروپ لرننگ کا ایک ماحول بچوں کے اندر ہم پیدا کریں. 7ویں چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنائیں. بچے انوالومنٹ کے ذریعے زیادہ سیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ ایتھکس صرف بتا دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایتھکس کا انٹرنلائزیشن ضروری ہے. انٹرنلائزیشن مطلب وہ ایتھکس موریلٹی میں تبدیل ہوں، بچوں کے اخلاق بنے، بچوں کے اندر اخلاق آ جائیں. اور جب بچوں کے اندر اخلاق آ جائیں گے تو پھر بچے ہمیشہ جو ہے اس کو کیری کر کے آگے چلیں گے. اس کے لیے بہت سارے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، دلچسپ پروجیکٹس ہو سکتے ہیں. مثلا ہم نے کچھ تجربات کیے بچوں میں دعوتی جذبہ پیدا کرنے کے لیے. ہم نے یہ کیا کہ رمضان کے مہینے میں یہ اسائنمنٹ دیا کہ بچے اپنے پیرنٹ کے ساتھ اپنے قریب ترین غیر مسلم پڑوسی کے پاس پہنچے، ڈیٹس، کھجور یا مٹھائی، اس کے ساتھ کچھ بنیادی اسلامی لٹریچر، رمضان کے متعلق فولڈر ہے تو وہ، قرآن مجید، اس کا تحفہ ان کو پیش کریں. ایسا ہوا اور بڑے اچھے فائدے ہوئے. پیرنٹس نے بھی اپریشیٹ کیا. جو لوگ ریسیو کیے انہوں نے کہا کہ ونڈرفل، بہت اچھا کام ہے یہ. دوسرا پروجیکٹ ہم نے یہ دیا کہ بچے اپنے محلے میں ان کے جو نان مسلم فرینڈس ہیں ان کی افطار پارٹی گھر میں کریں. ہم کمیونٹی لیول پر یا محلے کی سطح پر یا شہر کی سطح پر غیر مسلموں کی افطار پارٹی کرتے ہیں. ہم نے یہ پروجیکٹ دیا چلڈرن سرکلز کے تحت کہ بچے اپنے گھر میں غیر مسلم دوستوں کو، ایک دوست، دو دوست، جتنے بھی ہیں، ان کو بلائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو بریف میں بتائیں کہ یہ کس طرح افطار کا مطلب کیا ہے، روزے کا مطلب کیا ہے. اور بتایا، بڑا اچھا اثر ہوا اس کا. ایک اور پروجیکٹ ہم نے کیا بچوں کا، وہ یہ کہ بچے اپنے محلے کے پولیس اسٹیشن جائیں اور پولیس اسٹیشن کو سمجھیں، پولیس کے ساتھ انٹریکشن کریں. آپ کہیں گے صاحب چھوٹے بچے، ان کی کیا ضرورت، لیکن ایک بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. پولیس کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے آج کل، اس میں کئی متس ہیں، کئی اس میں غلط فہمیاں ہیں، وہ دور ہوں گی. اور بچوں میں کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ پولیس اسٹیشن ہوتا کیسے ہے، کیا پولیس اسٹیشن میں جیل ہوتا ہے، کیا پولیس اسٹیشن میں چور ہوتے ہیں، چوروں کو وہاں جمع کیا جاتا ہے. یہ بڑے باتیں بچے اندر ان کو ایک ارج ہوتی ہے اور بڑی کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ پولیس اسٹیشن جا کے دیکھیں. ہم نے بچوں کو پولیس اسٹیشن لے گئے، دکھایا، بڑا اچھا امپیکٹ ہوا. ایک تجربہ ہم لوگوں نے کیا، بچوں میں امپیتھی بہت ضروری ہے. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ امپیتھی بڑے کام آتی ہے. امپیتھی ایک بہت اہم سوشل اسکل ہے. امپیتھی یعنی دوسروں کے دکھ درد کو سمجھیں. آج اتنا مادہ پرست زمانہ ہو گیا ہے کہ ہر نوجوان سیلفی میں مصروف ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اور تھوڑا بڑا ہو جائے، عمر گزر جائے، میں کے بعد میری گرل فرینڈ یا میری وائف، اس کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد میں، میری بیوی، میرا بچہ. اس کے علاوہ دنیا اور نہیں ہے. وہ فلیٹ میں ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کلین ہائیجین سب ہوں، کھڑکی سے گندگی پھینکے گا. پڑوسی کا خیال نہیں. پڑوسی کا خیال، دوسروں کا خیال، رشتہ داروں کا خیال، ماں باپ کا خیال، اسے کہتے ہیں امپیتھی. دوسروں کے جوتے میں اپنا پیر رکھ کر سوچیں. آج امپیتھی کی بڑی کمی ہو گئی ہے. تو امپیتھی ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے بچوں کو اولڈ ایج ہوم لے گئے. اولڈ ایج ہوم جب لے گئے تو بچوں نے فیل کیا کہ ایک ایج کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. اور وہ ایجڈ پرسنس
وہ عمر رسیدہ لوگ جو اس اولڈ ایج ہوم میں ہیں، ان کے بچے کہیں امریکہ میں، دبئی میں، سعودی عرب میں اور کہیں کہیں یوروپین کنٹریز میں ہیں، انہیں بھلا بیٹھے ہیں یا پیسے بھیجتے ہیں، تو یہ چیزیں بتائی گئی کہ اس عمر میں بچوں کی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کو، پیسوں کی نہیں ہوتی بلکہ ان کے پریزنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ امپیتھی پیدا کرنے کا پروجیکٹ تھا۔ اسی طرح بچے آج کل ٹیک سے بھی بہت ہیں، میں نے اسمارٹ فون کیسے چلانا تیزی سے وہ جانتے ہیں، اسی طرح فیس بک، انٹرنیٹ اور ٹویٹر اور یہ ساری چیزیں آج کل ہینڈل کر رہے ہیں، واٹس ایپ اور آپ کے فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی۔ تو یہ جو اسمارٹ فون بچوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، اس کو بھی آپ صحیح کام کے لیے استعمال کرنا سکھا سکتے ہیں۔ مثلا کسی بچے کو آپ نے کہا کہ بھائی آپ ایک نماز کی ویڈیو بنا کے دیجیے ہم کو، کہ کس طرح نماز پڑھنی چاہیے پورے پوسچرز کے ساتھ، اب وہ مصروف ہوگا، وہ بنائے گا۔ کسی بچی کو یہ کہیے کہ کس طرح کیک بنایا جاتا ہے، اس کی وہ ویڈیوگرافی کر کے لائیے، یا کس طرح پرٹیکولر سالن بنایا جاتا ہے، دال بنائی جاتی ہے، دال فرائی کیا جاتا ہے، بچی تیاری کرے گی، اس کی ویڈیو لے گی اور اس کو شیئر کروائیے آپ کہ چلڈرن سرکل کی اس نے یہ دال بنائی اس طرح کی، اور اس کو اپنے فیس بک پر اور فلاں جگہ ڈال دی۔ بعض بچوں کو آپ پروجیکٹ دیجئے کہ صاحب وہ ہسٹری کا کوئی چیپٹر کھولے اور اس کو پکٹوریل انداز میں پیش کرے، بچے کریں گے۔ صفائی مہم کے بارے میں کسی کو آپ پروجیکٹ دے سکتے ہیں کہ صاحب گندی بستیاں جہاں ہیں یا بائی لین ہیں یا گلی ہے وہاں جائیں، شوٹ کریں، دیکھیں، پھر اس کو آپ میونسپیلٹی کو بھیج رہے ہیں اور اس پر میونسپیلٹی ایکشن لے رہی ہے کہ فلاں اعظم نے، حیدر نے یا عمر نے یہ پکچر بنائی ہے اور دیکھیے یہ کتنی اچھی ہے۔ ایک کام ہوا، صفائی بھی سکھائی گئی اور ایک کمیونٹی ورک بھی ہو گیا۔ پھر اسی طرح کوئی آفارسٹیشن یا شجرکاری کا فلم بنانے کا ایک پروجیکٹ آپ بچوں کو دے سکتے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک اور جو چیز ہے بچوں میں پیدا کرنے کی بڑی امپورٹنٹ ہے آج کے زمانے میں، وہ یہ کہ بڑوں میں الہاکم التکاثر والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ بچے بھی اسی طرح کا شکار ہیں، فضول خرچی کا شکار ہیں، پاکٹ منی چاہتے ہیں، بچوں کے شوق بڑھ گئے ہیں۔ چلڈرن سرکل سے جو جڑنے والے بچے ہیں ان میں قناعت سکھانا ضروری ہے، انہیں پیسے کی ویلیو کرنا سکھانا ضروری ہے، انہیں یہ سکھانا ضروری ہے کہ کیوں ہم فضول خرچ نہ بنے۔ فضول خرچی کے نقصانات کیا ہیں؟ بچوں میں انفاق پیدا کریں، بچوں میں پیسہ کنسٹرکٹیو کام کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ کیرلا کے جو بچوں کا سرکل ہے اس نے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ کیا تھا، بچے چھوٹا چھوٹا انفاق کے ذریعے پیسہ جمع کیا ملرواڑی کے نام سے، اور اس فنڈ سے ایک غریب بچے کے گھر کی تعمیر کی۔ یہ کام ہو سکتا ہے۔ بچوں کو یہ پروجیکٹ دیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی جو پاکٹ منی ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں اور ایک بچے کو پڑھائیں یا ایک فلاں بچے کا علاج کریں۔ یہ ایک انفاق کا جذبہ۔ انفاق کے جذبے سے پہلے یہ تعلیم کہ پیسہ آتا کیسا ہے، پیسے کو کیسے مینیج کریں، پیسے کی کیا ویلیو ہے، پیسہ فضول کیوں نہیں خرچ کرنا چاہیے، ڈیمانڈز کیا ہیں، نیسیسٹیز کیا ہیں۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، نیسیسٹیز، وانٹس، لگژریز۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ وانٹس کے لیے ہم کو محنت کرنا، نیسیسٹیز کے لیے ہم کو دوڑ دھوپ کرنا ہے۔ نیسیسٹیز کے بعد اگر ہمارے وانٹس پورے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، وانٹس کے بعد جو لگژریز کا معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ آدمی جب لگژریز میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس میں قناعت پسندی نہیں ہوتی، اس میں گریڈینس آ جاتا ہے، وہ
زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی چکر میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ منی ایجوکیشن یا فائنانشیل ایجوکیشن بھی بچوں میں آج ہم چلڈرن سرکل میں کروائیں، اس لیے کہ یہی بچے آگے بڑھ کر جب تحریک اسلامی میں شامل ہو جائیں گے تو آج تحریک اسلامی کا بھی جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ مادہ پرستی کا چیلنج ہے۔ مادہ پرستی کی وجہ سے آج ہم میں بہت ساری کمزوریاں آ گئی ہیں۔ اگر ہم بچوں کو آج سے ہی ٹریننگ دیں گے پیسے کی اہمیت، پیسے کے نقصانات، نگیٹیو اور پازیٹیو دونوں چیزیں، اور اس میں اعتدال ہم بچوں کو سکھائیں گے تو پھر وہ بچے ایک اچھے شہری بن کر آگے نکلیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو بچوں کی تربیت، ماڈلز اور پروگرام کنڈکٹ کرنے کے سلسلے میں نے رہنمایانہ کچھ باتیں کہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ بھی جانیں گے اور اس میں آپ ایڈ کریں گے، سپلیمنٹ کریں گے۔ اس کو آپ مزید شارپن کیجئے اور اپنے پروگراموں کو بہتر بنانے کی کوشش کریے۔ اس طرح بہتر بنائیں کہ بچے اپنے آپ جڑتے چلے جائیں اور بچے ہمارے پروگرام کا تذکرہ کریں۔ دیکھیے، ہمارے پروگرام کامیاب اس وقت ہوں گے جب بچے تذکرہ کریں گے۔ بچے اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں جو انہیں بہت زیادہ پسند آتی ہے یا انہیں بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اگر ہم بچوں پر یہ اثر ڈالیں گے تو بچے خود ہمارے ایمبیسڈر بن جائیں گے۔ بچے ایمبیسڈر بن جائیں گے تو پھر چلڈرن سرکل کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ایفیکٹو انداز میں چلڈرن سرکل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔